بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ دوستو، عزیز و بزرگوں، قابل قدر میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام یہ بولا جاتا ہے کہ جس طرح کوئی ہمارے ساتھ چلے گا ہم اس کے ساتھ اسی طرح چلیں گے، جیسا وہ سلوک کرے گا ویسا ہم سلوک کریں گے۔ بلکہ بعض حضرات تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص پایا جاتا ہے کہ جیسا کوئی ہمارے ساتھ تعلق رکھے گا ہم ویسا ہی رکھیں گے۔ لیکن اگر ہم دین متین کی روشنی میں دیکھیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، وہ اس سے بہت مختلف ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو ہیں وہی ہمارے معاشرے میں امن، بھائی چارہ، اتفاق و اتحاد اور ایک دوسرے کی عزت و تکریم کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت نمبر 34 ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، اور جو تم سے برائی کرے اس کو بلائی سے جواب دو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب تم اسے بلائی سے جواب دے گے جو تمہارا دشمن ہوگا وہ بھی تمہارا دوست اور محب بن جائے گا۔ حضرات گرامی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھیں تو آپ نے اپنی زندگی مبارک میں وہ لوگ جو آپ سے عداوت رکھتے تھے، آپ کے ساتھ بغض رکھتے تھے، بلکہ آپ کی جان تک کے دشمن تھے، ان سے بھی آپ نے حسن سلوک اور تعلق جوڑنے کا اور درگزر کرنے کا حضور نے مظاہرہ فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ سراقہ بن مالک اس موقع پر جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ منورہ میں ہجرت فرما رہے تھے تو سراقہ بن مالک جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کا پیچھا کرتے ہوئے وہ آیا اور برے ارادے کے ساتھ آ رہا تھا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو حضور نے اس کے خلاف دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں اس کا گھوڑا زمین کے اندر دنس گیا۔ تو ورد کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں اب اپنی حرکت سے باز آ جاؤں گا، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرما دی اور ساتھ وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے امان لکھ کر دے دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس موجود تھے ایک آپ کے صحابی، انہیں کہا کہ آپ اسے امان لکھ کر دیں۔ انہوں نے اس وقت چمڑے پر اس کو امان لکھ کر دی۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، ایک ایسا دشمن جو جان لینے کے لیے آ رہا ہے اس پر مشکل بنی، حضور نے اس کے لیے آسانی بھی پیدا فرمائی اور اس کو آپ نے امان بھی لکھ کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کچھ دیر کے بعد خود بھی مسلمان ہو گیا اور بہت سے لوگوں کو بھی اس نے مسلمان کیا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام
مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہیں تو عمیر بن وہب جو ہے وہ گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے مسجد نبوی میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کدھر آئے ہو؟ عرض کرنے لگا کہ میں اپنے قیدیوں کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں اور ان کی رہائی کے لیے آیا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ان کی رہائی کے لیے آیا ہے تو تو نے اپنے گلے میں زہر آلود تلوار کیوں پہنی ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ان تلواروں نے ہی ہمیں آج تک کوئی فائدہ نہیں دیا بلکہ انہوں نے ہی ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچ بتاؤ کیا تم صرف قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے ہو اور کوئی کام نہیں ہے؟ کہنے لگا کوئی اور کام نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم حرم کعبہ میں تم اور صفوان بن امیہ جو تھے آپس میں مشورہ کر کے نہیں آئے، پلانے کے ساتھ نہیں آئے، مجھ پر حملہ آور اور قتل کرنے کے لیے نہیں آئے ہو؟ جب اس نے یہ بات سنی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ کہنے لگا کہ میں اور صفوان بن امیہ کے علاوہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا جو آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کی اس خبر کو سنتے ہوئے اور اس کو مانتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کی شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مسلمان کیا۔ جب یہ بات ہوئی جو کہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، مارنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کلمہ پڑھا دیا، اپنے دامن میں لے لیا، تو اب صورتحال یہ ہے آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو دین سکھاؤ، اس کے ساتھ محبت کرو۔ جب اس کے ساتھ آپ نے ایسا سلوک کیا، اب وہ واپس مکہ میں جاتا ہے تو جا کر لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے اسلام کی، اور پھر اس نے کئی لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، اور یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا تو صفوان بن امیہ کو بھی اس نے اسلام پر ابھارا اور حضور سے عرض کی کہ حضور اس کو معاف فرما دیں۔ میری سرکار نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جنہوں نے آپ کے ساتھ بغض کا، عداوت کا مظاہرہ فرمایا، حضور نے ان پر بھی رحم دلی فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہی بازاروں میں بیہودہ گفتگو کرنے والے تھے، نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے والے تھے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زیادتی کرتا حضور اس کو بھی معاف فرما دیتے، اور جو تعلق کو توڑتا حضور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو تعلق کو توڑے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو، جو تم سے برا سلوک کرے اس سے تم حسن سلوک کرو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور حضرت عقبہ بن عامر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، میری ملاقات ہو گئی، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے اچھے اعمال کے بارے میں نصیحت فرمائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے برا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ حضرات گرامی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ جو تم سے تعلق کو جوڑے توڑے تم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔